جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اولیاء اللہ کے متعلق ایک انٹروڈکشن کرواؤں گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گا۔ اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اولیاء اعظام کی عظمت کو بلند کرنا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دن رات ایک کر کے لوگوں کو ایمان سے منور فرمایا، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور فرمایا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پر کچھ ملحد و بے دین لوگ اور اشتراکیت و کمیونزم کے پرستار اسلام کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے اور ہر لحظہ ہر گھڑی پاکستان کی ساکھ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بد عقیدہ مولویوں، گستاخ واعظوں اور بے ادب خطیبوں کے رقیق حملوں سے جہاں نہ تو اسلام کی عظمت محفوظ رہ سکی ہے اور نہ ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت محفوظ رہ سکی ہے، نہ ہی عزت صحابہ بچ سکی ہے، نہ ہی اہل بیت اطہار کی آبرو اور نہ ہی اولیاء اللہ کا تقدس و معمون محفوظ رہ سکا ہے۔ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی شرارت، توحید کی آبرو کی حفاظت کے پردہ میں کبھی مقام رسالت کی توہین اور کبھی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی اور آج بھی کانگریسی لباس پہن کر اور سروں پر گاندھی کی ٹوپی سجا کر ملک میں مذہبی انتشار اور فرقہ واحد کی گڑبڑ پھیلا کر اور بریلوی اور مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا پیدا کر کے ملک پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ بھلا وہ لوگ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، وہ ملک پاکستان کے ساتھ کیا وفادار ہوں گے؟ لیکن یہ محض سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں پر ایک سرکاری افسر اور سرکاری چپڑاسی، کسی سرکاری افسر کے چپڑاسی اور پولیس کے ایک سپاہی کی عزت کا تو قانون ہے، مگر ناموس رسالت کی حفاظت، عظمت صحابہ کی نگہبانی، عزت اہل بیت کی نگہداشت اور شان اولیاء کے تحفظ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ دوستو، میں یہ ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح مقام کو پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ مسلمانوں کو اصلی حقیقت کا پتہ چل سکے اور ان کے دلوں میں جو اولیاء اللہ کے خلاف، جو اولیاء اللہ کے متعلق شکوک و شبہات ہیں، وہ دور ہو جائیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو منزل کا نشان مل جائے اور اولیاء اعظام کے مقامات و کمالات اور ان کی صفات و کرامات کو ماننے والے خوش نصیب سنیوں کے دلوں میں اور بھی نور معرفت و یقین پیدا ہو جائے اور اولیاء اللہ کی عظمت کے غیر فانی نقوش ان کے دلوں پر ایسے جم جائیں کہ جو بے ادب واعظوں کے مٹانے سے بھی نہ مٹ سکیں انشاءاللہ العظیم۔ حالانکہ یہ وہی نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی بدولت کفرستان ہند میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور انہی اولیاء اللہ کی فیض و برکات سے خطہ ہند کے برہمنوں کو دین و اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اور آج اگر ان بے ادب و گستاخ واعظوں اور مولویوں کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کی ہر تیسری یا چوتھی جو پشت ہے وہ کسی برہمن یا بھجن گانے والے کی نسل سے جا کر ملے گی، جو اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں اور بے باک ہو کر بولتے ہیں۔ پھر جب یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا دین و ایمان اور حق و اسلام کسی نہ کسی ولی اللہ کی نگاہ کا مرہون منت ہے، تو پھر خدا جانے کہ ان لوگوں کو بزرگان دین سے کیوں دشمنی ہے کہ ایسے کامل مردوں کی توہین و بے ادبی کرتے ہیں کہ جن کی بدولت ان کے آباء و اجداد کو دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اور اگر ایسے اولیاء اللہ کو محض اس لیے تنقید بنایا جائے کہ یہ غیر اللہ ہیں، تو پھر تو نہ توحید پر ایمان رہے گا اور نہ ہی قرآن پر۔ ذرا غور کریں کہ اس لیے کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی تمام جو صورتیں ہیں وہ ساری غیر اللہ کے نام پر ہیں، مثلا البقرہ، آل عمران، سورہ مریم، سورہ نام، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ رحمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت کا نام اللہ نہیں ہے،
سب صورتوں کے نام غیر اللہ کے نام پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں رہے گا. کیسے جاہل اور ملحد قسم کے لوگ ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ڈیٹ بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان گئے تو پھر تو ہمارا جتنا بھی جو پنڈورا باکس ہم نے بنایا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا. اور اگر اولیاء اللہ کے مخالف لوگ انہی صورتوں کو غیر اللہ سمجھ کر تسلیم نہ کریں تو پھر تو ان کا قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں رہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام کو شروع ہی سورہ البقرہ سے کرتا ہے، جس کا معنی ہے گائے. یا اللہ وہ کیسی گائے تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ کس کی گائے تھی؟ کس کی امانت تھی؟ اس میں کون سا کمال تھا؟ اور اس میں کون سی خوبی تھی جو تمہیں پسند آ گئی؟ اور پھر اپنے کلام کو اسی کے نام سے شروع کیا. اور جواب آتا ہے، سنیے ذرا، کہ ہاں وہ ایک صالح مرد اور ایک ولی اللہ کی گائے تھی. اور پھر ماں کے ایک فرما بردار بیٹے کی گائے تھی. وہ جنگل میں چرتی پھرتی تھی اور لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ میرا مالک کوئی اور ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ قتل کس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اگر قاتل کا پتہ کرنا ہے تو ایک گائے کو ذبح کرو. اب قوم پوچھتی ہے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کھیتی باڑی کرنے والی ہو، اس کے جسم پر کوئی داغ نہ ہو، دیکھنے والے کو مسرور کرنے والی ہو. ہاں، ایسی صفات والی گائے اللہ کے ایک ولی کی ہے جو ماں کے ایک فرمانبردار بیٹے کی امانت ہے. اسے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مردے کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک ولی کی گائے ہے. چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی کہ مطلب سمجھیں کہ کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ براہ راست بالواسطہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے اولیاء اللہ سے، اپنے نیک بندوں سے ایسی کرامات ظہور پذیر کرواتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے. اور کبھی ولی اللہ کی ذبح کی ہوئی گائے کے ذریعے بھی مردہ کو زندہ کرتا ہے تاکہ بتا سکے ان کی شان و عظمت اور تصرفات اور ان کے کمالات اور صفات و کرامات کو تسلیم کر سکے، اور اپنے دین و ایمان کی اجڑی ہوئی کھیتی کو اولیاء کرام کے چشمہ فیوز و برکات سے سیراب و شاداب کریں. اب ادھر دیکھو، حق تو یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ کہ اللہ کے ایک ولی کی ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ مردے کے اوپر مارا تو وہ زندہ ہو گیا. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے. اور ان کی تشبیہ کس سے دی؟ پتھروں کی مانند سخت. جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں اس طرح ان کے دل سخت ہو گئے، بجائے کہ ایمان لے آتے. اور چٹانوں کی طرح سخت. اور ان کی نسل اب بھی موجود ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، جو دن دہاڑے ہر وقت اولیاء اللہ پر بولتے رہتے ہیں، بے ادب، بے وائز اور گستاخ جتنے بھی ہیں. اور کتنے مزے کی بات ہے کہ ان کی نسل اب بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے مرزا انجینئر، اور پاکستان میں تو کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو سب کچھ جانتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی شان و عظمت کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں. ان کے دل بھی قوم موسیٰ کی طرح سخت ہیں اور پتھروں کی طرح سخت ہیں. لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پگھلتے. اللہ اکبر. اسی لیے تو پتھروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا گیا ہے. اللہم اجرنا من النار. بھلا ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے نزدیک اگر اولیاء اللہ غیر اللہ ہیں تو پھر قرآن پاک جنہیں اولیاء اللہ کہتا ہے وہ کون ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیں مجھے. قرآن حکیم میں ہے کہ ان المساجد اللہ، کہ تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں. تو پھر کسی مسجد کا نام جامع مسجد اہل حدیث کیوں، اور کسی مسجد کا نام قاسمیہ، اور کسی مسجد کا نام فاروقیہ کیوں؟ اصل میں یہ لوگ شیخ القرآن کہلوانے کے باوجود بھی جاہل ہیں، اور یہ خطاب ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس کا ترجمہ سنیے آیت کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیات جو حقیقت میں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ اولیاء اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. جو اولیاء اللہ کے بے ادب و گستاخ ہیں، یہ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو اصل میں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہی ان کی عقل ہے، یہی ان کا قصور ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنت کا وارث اولیاء کرام کو بنایا ہوا ہے. سورہ مریم میں آپ پڑھ لیں اس کو. چلو اگر یہ لوگ اولیاء اللہ کے لفظ سے چڑھ کر اور ان کے اسم گرامی سے چڑھ کر انہیں تسلیم نہیں کرتے تو نہ صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ہی مان لے آئیں.
سنیے وہ حدیث کون سی ہے کہ اللہ کی جنت غیر اللہ کے قبضے میں ہے. اب سنیے کیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو ماں کیا ہے؟ ماں غیر اللہ ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی، اور غیر اللہ کے پاؤں کے نیچے جنت. لہٰذا ان مولویوں کو، بے ادب مولویوں کو، بے ادب گستاخ وائزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ حقائق پر مبنی مفروضہ تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ جنت غیر اللہ کے پاس ہے اور انہی سے ہی ملے گی ان کو. آخر میں میں اپنے حقہ اہل سنت والجماعت کے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے تخریب کار اور شر پسند لوگوں سے بچ کر رہے جو ہر گھڑی ایک نیا لباس پہن کر دھوکہ و فریب دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے بغض و عناد رکھنے اور ان کی شان پاک میں گستاخیاں کرنے والے مولویوں سے بھی ہوشیار رہے، جو کہ توحید کی آبرو کی حفاظت کے پردہ عوام کی متاع دین و اسلام لوٹ رہے ہیں، حالانکہ انہیں اولیاء اللہ نے خدا کی توحید بتائی. ان حضرات نے ہی شرک کے ظلمت قدا میں توحید کی شمع روشن فرمائی. دوستو، یہ اولیاء، عظمت اولیاء اللہ کے حوالے سے میری پہلی ویڈیو تھی. انشاءاللہ تعالی مقامات اولیاء کے حوالے سے مکمل بریف کروں گا آپ کو انشاءاللہ، قرآن اور حدیث سے مکمل حوالہ جات دے کر. تو جس طرح ملحد و بے دین اور گستاخ لوگ بیٹھ کر گستاخیاں بے باکیاں کر رہے ہیں، تو ہمارا حق اور فرض بنتا ہے کہ ان کا منہ توڑ کر ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، میری گفتگو اچھی لگی، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور میرا اس مشن میں میرا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ کوئی ان کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور